أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث سلمان رضي الله تعالى عنه وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي
الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، گھروں میں سننے والی پردہ نشین مائیں، بہن اور بیٹییں، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان المبارک کی آخری رات ہو۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتوں کا تذکرہ ہم سب کے لیے نفع بخش ہوگا۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی، اس میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور جس پر تند خو اور مضبوط فرشتے جو ہیں مقرر ہیں، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کسی بات میں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، اور ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ گویا کہ آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ نے ہمیں جہنم کی عذاب سے اور جہنم کی آگ سے ڈرایا، اور یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیں گے تو فرشتے اس حکم کی بجاوری کریں گے، اور اس فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ حق تعالی شانہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایک تو یہ بات ذکر فرمائے، پھر دوسری وہ ان فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ملائکۃ غلاظ، سبحان اللہ، ملائکۃ غلاظ شداد۔ وہ فرشتے کیسے ہیں؟ اور وہ فرشتے جو ہیں تند خو ہیں، بہت مضبوط فرشتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ جو ہے ان کی پکڑ سے جو ہے بچ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ذکر کی، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کے سلسلے میں ذکر فرمایا کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جن سے کوئی بے نیاز نہیں ہے۔ نمبر ایک، جنت کا سوال کرنا حق تعالی شانہ سے، اور نمبر دو، جہنم سے حق تعالی شانہ کی پناہ مانگنا، اور رو رو کر یہ دعا کرنا کہ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ سے آزادی فرما۔ قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سرکار نے جہنم سے آزادی کا ذکر ایسے نہیں فرمایا۔ جہنم کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، نہیں، جہنم کیا ہے؟ یہ بڑی خوفناک جگہ کا نام ہے جہنم، گویا یوں سمجھو کہ ایک بڑی خوفناک جگہ کا نام ہے۔ ہم لوگ تو دنیا میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں نا کہ ہمیں عذاب قبر سے ڈر، نہ ہم عذاب قبر سے ڈرتے ہیں نہ ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے۔ ہم پر ایک بے حسی ایسی چھائی ہوئی ہے کہ صبح سے شام تک ہم چلتے پھرتے گناہ کرتے جا رہے ہیں، نہ توبہ کرنے کا خیال آتا ہے، نہ معافی مانگتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے
کہ آخرت سے غافل ہو کر ہم زبردستی اپنے آپ کو جہنم میں ڈھکیل رہے ہیں، تو یہ بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ بہرحال چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ فرمایا، تو اب ایک مومن کے سامنے جہنم کا ایک نقشہ ہونا چاہیے کہ جہنم کیا ہے، اور جہنم کے عشرہ جو رمضان المبارک کے 3 عشرے رکھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلا عشرہ رحمت کا رکھا، دوسرا عشرہ مغفرت کا رکھا، اور تیسرے عشرے کا نام ہی جہنم سے آزادی ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان کے شروع ہوتے ہی ہزاروں انسانوں کو جہنم سے رہائی فرماتے ہیں، اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے اللہ رب العزت نے جہنم سے آزاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان تمام کو اس کے بقدر اور جہنم سے لوگوں کو آزادی عطا فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل امین جب تشریف لائے تو سرکار نے پوچھا کہ اے جبرائیل، ذرا جہنم کی کیفیت تو بتاؤ نا، جہنم کی کیفیت بتاؤ۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کو حق تعالی شانہ نے پیدا کیا۔ یہ پہلا عقیدہ ہے ہمارا کہ جہنم کو کس نے بنایا؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا۔ پھر اس کو 1000 سال تک جلایا، پھر 1000 سال تک جلاتے رہے۔ دنیا کے 1000 یا آخرت کے 1000؟ فرمایا کہ آخرت کے 1000، یہاں تک کہ اس کی آگ جلتے جلتے زرد ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک جہنم کی آگ کو اللہ نے اور جلایا، بھڑکایا اور اسے اور تیز کیا، یہاں تک کہ اس آگ کی تاریک رات کی طرح سیاہ ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بالکل سیاہ ہو گئی۔ تو گویا کہ حق تعالی شانہ نے پہلے 1000 سال جو جلایا، تو 1000 سال جلانے کی وجہ سے پہلی دفعہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا، دوسری دفعہ اس کا رنگ زرد ہو گیا، اور تیسری دفعہ اس کی وہ سیاہی میں تبدیل ہو گئی، اور حدیث میں آیا کہ اب قیامت تک اس کی سیاہی بڑھتی ہی رہے گی۔ جہنم کی اس تیزی کا جو جہنم ہے اس کا اندازہ ایک اور حدیث سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حق تعالی شانہ نے جبرائیل امین کو کہا کہ بھئی مالک جہنم جو داروغہ ہے جہنم کا، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کچھ آگ لے کر ہمارے آدم علیہ السلام کے لیے کچھ آگ لے آؤ، تاکہ دنیا میں اس میں کچھ کھانا وغیرہ پکا سکے۔ جبرائیل امین داروغہ جہنم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھئی تھوڑی سی آگ دے دو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جبرائیل کتنی آگ دے دوں؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ 1 چھہارے کے برابر، 1 کھجور کے برابر آگ دے دو۔ تو سنو مالک جہنم کیا کہہ رہا ہے۔ مالک جہنم نے عرض کیا کہ حضرت جبرائیل، اگر آپ 1 چھہارے کے برابر جہنم کی آگ دنیا میں لے گئے تو اس چھہارے کے بقدر آگ کی گرمی سے 7 آسمان اور 7 زمین پگھل جائیں گے۔ جبرائیل امین نے فرمایا اچھا، اس میں اس قدر تیزی ہے تو ایسا کرو کہ چھہارے کی جو گٹلی ہوتی ہے، یعنی کھجور کے اندر جو گٹلی ہوتی ہے، اس کے برابر دے دو۔ تو مالک جہنم نے عرض کیا کہ حضرت
اگر ایک چھوارے کی گٹلی کے برابر آپ جہنم کی آگ دنیا میں لے گئے تو اس دنیا میں نہ کبھی بارش کا ایک قطرہ ٹپکے گا، نہ کبھی زمین سے سبزہ اگے گا۔ اس پر جبرائیل امین نے حق تعالی شانہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ دنیا کے لیے کتنی آگ لے لوں؟ حق تعالی شانہ نے فرمایا ذرے کے برابر لے لو جبرائیل، جہنم سے ایک ذرے کے برابر جو ہے آگ لے لو۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ جو سورج کی شعاعیں اگر گھر میں آ رہی ہو کھڑکی کی طرف سے، تو جو باہر بیٹھا ہوا انسان ہوتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا، وہ شعاعوں کے اس سورج کی گرمی جو گھر میں آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر اسے باریک باریک جو ہے شعاعیں نظر آتے ہیں۔ فرمایا یہ ذرات ہے، یہ ذرات ہے۔ تو چنانچہ جبرائیل امین نے جہنم کا ایک ذرہ جو ہے وہاں سے لے لیا، اور پھر اس ذرے کو 70 مرتبہ جو ہے پانی میں دھویا، وہاں پر گوتا لگایا، اس ایک ذرے کو 70 دفعہ جو ہے پانی میں گوتا دیا اور اسے ٹھنڈا کیا۔ اس کے بعد اس کو دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لائے اور دنیا کے سب سے بلند اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی پر اس کو جب رکھا تو اس وقت بھی اس میں اتنی گرمی تھی اور اتنی تیزی تھی کہ اس ایک ذرے کی گرمی اور تیزی سے وہ مضبوط پہاڑ پگھل گیا، اور اس ذرے کا دھواں پتھروں اور لوہے میں جذب ہو گیا۔ پھر جبرائیل امین نے اس ذرے کو اٹھایا اور اسے واپس جہنم میں پھینک دیا، اسے واپس جہنم میں ڈال دیا۔ اسی لیے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ یہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو اب شاید آپ کو اس حدیث کی وجہ سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ تو ایک ذرہ تھا جس کو جبرائیل امین نے اٹھایا جہنم سے اور 70 دفعہ اس کو پانی میں گوتا دیا، اس کے بعد اس ذرے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پوری کی پوری جو ہے اس سے پہاڑ مضبوط پہاڑ پگھل گیا۔ یہ دنیا کی آگ جو ہے جس میں ایک منٹ بھی ہم ہاتھ نہیں رکھ سکتے، ایک منٹ بھی دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ اس ایک ذرے کا دھواں ہے۔ آج وہی لوگ ہمارے گھروں میں زیر استعمال ہے، جس سے لوہا بھی پگھل جاتا ہے اسی آگ کے ذریعے، پتھر بھی جو ہے چونا بن جاتا ہے۔ تو جہنم کیسی ہولناک ہوگی جس کا ایک ذرہ جس کو 70 مرتبہ پانی میں ٹھنڈا کیا گیا ہو اور واپس کر دیا گیا ہو، تب بھی دنیا کی آگ کا یہ حال ہے کہ کوئی انسان اس کی تاب نہیں رکھ سکتا۔ تو غور کیجئے کہ جہنم کی آگ کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ یہ کھیل کی باتیں نہیں ہیں، یہ تماشے کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ رمضان کے پورے مہینے میں اللہ سے جہنم سے پناہ چاہو، ایسے نہیں فرمایا۔ اور اللہ نے اپنی رحمت کاملہ کے ذریعے عشرہ جو آخری عشرہ ہمیں دیا وہ جہنم سے آزادی کا دیا، ایسے ہی نہیں دیا۔ میری ماں اور بہنیں، میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنم سے 2 جوتیاں نکال کر ایک شخص کو پہنا دی جائے گی۔ جہنم سے صرف جوتیاں جو ہم پہنتے ہیں نا، شوز، وہ جہنم کے اندر تپے ہوئے ہوں گے اور اس کو نکال کر جہنم کے باہر ایک انسان کو پہنا دیے جائیں گے۔ وہ خود جہنم میں نہیں ہوگا، صرف اس کے پیروں میں جہنم کی جوتیاں ہوگی، لیکن ان دونوں جوتیوں کی وجہ سے اس کے دماغ کی یہ حالت ہوگی کہ وہ ہانڈیوں کی طرح پک رہا ہوگا، جیسے گوشت پکتا ہے ہانڈی میں، اور اس کے پکنے اور ابلنے کی آواز آس پاس کے لوگوں کو سنائی دے گی۔ الیاذ باللہ، اس کی داڑھی انگارہ بنی ہوئی ہوگی، اس کے ہونٹ شعلہ بنے ہوئے ہوں گے، اس کے پیٹ کی آنتوں اور قدموں سے اس آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوگی، اور وہ اپنے بارے میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے جہنم کا سب سے زیادہ ہولناک عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جاتا ہوگا۔
صرف 2 جوتیاں پہنانے کا یہ حال ہے، اور خدا نہ خواستہ جس کے پیر اور جس کے ٹخنے ہی جہنم کے اندر ہو، اس کی کیا حالت ہوگی؟ اس لیے شب برات کے موقع پر بھی یہ حدیث ذکر کی تھی کہ 6 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا، ان میں ایک وہ بندہ بھی ہے جو اپنے ٹخنوں سے نیچے جو ہے مرد مومن ہو کر، مسلمان مرد ہو کر جو ہے اپنے ٹخنوں سے نیچے جو ہے اپنے پائجامے کو لٹکاتا ہے، جو نماز کے اندر بھی پائجامے کو لٹکاتا ہے، نماز کے باہر بھی جو ہے اپنی پتلون کو جو ہے سے کور کیے ہوتے ہیں۔ فرمایا گھر کے اندر بھی اس کی یہ حالت، گھر کے باہر بھی، دکان میں ہو، آفس میں ہو، فیکٹری میں ہو، کارخانے میں ہو، شہر میں بھی اور شہر کے باہر بھی، ہر جگہ اپنی شلوار تخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس کے دونوں پیر ماں تخنوں کے جہنم کے اندر ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر موت سے پہلے وہ توبہ کر کے نہیں مرا تو فرمایا اس کے وہ دونوں پیر جہنم کے اندر ہوں گے، دونوں تخنے جو ہیں جہنم کے اندر ہوں گے۔ تو ہمیں کتنے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ سننے والی ماں بہنوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرو بچپن سے کہ اس کو تخنوں سے اوپر پائجامہ پہناؤ، پتلون تخنوں سے اوپر پہناؤ، اور جن کے خاوند تخنوں سے نیچے پائجامے اور پتلون پہنتے ہیں، میں ان عورتوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مردوں کو بچاؤ، اللہ کے واسطے بچاؤ۔ فرمایا اور بہت سی دفعہ انسان اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ اگر کسی کے سامنے تذکرہ کرو تو بھائی وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو تکبر کی وجہ سے ہے، ہم تھوڑی تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ فرمایا کہ حدیث میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام رکھا ہوا ہے، مطلقاً مرد کے لیے، جو بالغ مرد ہے اس کے لیے مطلقاً حرام ہے اپنے پائجامے کو، اپنی پتلون کو تخنوں سے نیچے رکھنا۔ میں بہت ہی عاجزی سے کہتا ہوں ان تمام عورتوں کو، اپنے بچوں کی پہلے سے ایسی تربیت کرو کہ وہ تخنوں سے اوپر رکھے اپنے پائجامے کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جنت اور جہنم کو جاننے والے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں جنت اور جہنم کو بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بھئی میں تمہیں جہنم میں ایسے نکالوں اور تم ایسے ہو، فرمایا کہ تم جو ہے جہنم کی طرف آگے بڑھ رہے ہو۔ یہ ناجائز عمل ہے، گناہ کبیرہ ہے، جہنم کا عذاب بڑا خوفناک ہے، لیکن بعض دفعہ ماحول کے خاطر، دوستوں کے خاطر، بیوی کے خاطر، بہن بھائیوں کے خاطر، احباب کے خاطر اپنے آپ کو انسان جہنم میں داخل کرنے والے اعمال کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا اے جبرائیل جہنم کے دروازے بتاؤ، جہنم کے کتنے دروازے ہیں اور وہ کس طرح کھولتے ہیں؟ کیا جس طرح ہمارے مکانات کھلتے ہیں اس طرح کھلتے ہیں، یا اوپر بھی نیچے بھی ہر طرف کھلتے ہیں؟ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ دوزخ کے دروازے اوپر نیچے ہر طرف سے کھلتے ہیں، اور جہنم کی 7 منزل ہے، اور ہر 2 منزل کے درمیان آسمان اور زمین بلکہ 7,000 سال کی مسافت ہے، اور ہر نچلی منزل اوپری منزل سے زیادہ سخت اور زیادہ گرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل ان 7 منزلوں میں کون کون دوزخی داخل ہو جائیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا جہنم کی سب سے نیچے والی منزل میں منافقین کو داخل کر دیا جائے گا۔ ہیپوکریسی، منافقین، دوگلے پن والے، ان سب کو داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری منزل میں مشرکین کو ڈالا جائے گا، یعنی 6ٹھی منزل میں، اور فرمایا 5ویں منزل میں صابیوں کو ڈالا جائے گا، اوپر سے 5ویں نیچے سے 3ری۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سابعین کا ذکر فرمایا. بعض محدثین فرماتے ہیں سابعین سے ادھر ستارہ پرست لوگ ہیں. چوتھی منزل میں مجوسیوں کو ڈال دیا جائے گا، یعنی آتش پرستوں کو. نیچے سے چوتھی منزل جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، جو آگ کے سامنے اپنے آپ کو جگاتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ یہ داڑھی مڈانا یہ مجوسیوں کا شعار ہے. داڑھی مڈا دینا یعنی داڑھی پر استورا پھرا دینا یہ مجوسیوں کا شعار ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. اگر کوئی بندہ داڑھی کتراتے اور داڑھی مڈاتے اس کا انتقال ہو گیا، توبہ نہیں کی، تو فرمایا وہ جہنم کے ان طبقوں میں جو مجوسیوں کا طبقہ ہے اس میں ڈال دیا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور فرمایا مونچھیں بڑی بڑی رکھنا یہ بھی مجوسیوں کا شعار ہے. جو جس کے نقش قدم پر چلے گا وہ انہی کے ساتھ، اگر توبہ سے پہلے جو ہے اس کی موت ہو گئی، فرمایا وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. پانچویں منزل کے اندر یہودیوں کو ڈالا جائے گا. چھٹی منزلوں میں عیسائیوں کو داخل کر دیا جائے گا. یہاں تک آ کر جبرائیل امین خاموش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ ذرا اگلی منزل ساتویں منزل یعنی جہنم کا جو سب سے اوپر کا طبقہ ہے اس کا بھی تو ذرا ذکر فرما دیجئے نا. جبرائیل امین اس لیے خاموش ہو گئے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس سے واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بے انتہا شفقت ہے اور ان کی ادنا سی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناقابل برداشت ہے. اس لیے آگے بیان کرنے سے خاموش ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا اے جبرائیل ساتویں منزل کے رہنے والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں اور اگر آپ پوچھنا ہی چاہتے ہیں تو میں بتلا دیتا ہوں. اس جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ مسلمان جو دنیا میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے تھے اور پھر بغیر توبہ کے مر گئے، ان کو ساتویں منزل میں داخل کر دیا جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امت میں جو میرے اور آپ کے لیے شفقت والا دل رکھتے تھے، جو پوری امت محمدیہ کے لیے شفقت والا دل رکھتے تھے، اس بات کو سن کر تاب نہ لا سکے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آئے تو فرمایا اے جبرائیل تم نے تو میری مصیبت کو بڑھا دیا، تم نے تو میرے غم کو زیادہ کر دیا. کیا واقعی میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے اگر وہ توبہ کیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ انہیں ڈال دیے جائیں گے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جو لوگ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے اور توبہ کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، فرمایا ان کو جہنم کی یہ اوپر والی منزل جسے جہنم کہا جاتا ہے اس میں ڈال دیا جائے گا. یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، دل بے چین اور مضطرب ہو گیا. سرکار کو روتے ہوئے دیکھ کر جبرائیل امین بھی رونے لگے. آپ نے فرمایا اے جبرائیل تم کیوں رو رہے ہو؟ تم تو روح الامین ہو. جبرائیل امین نے عرض کیا کہ مجھے بھی خطرہ ہے کہ میں کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جاؤں، جیسا کہ حق تعالی شانہ نے ہاروت اور ماروت، یہ بھی تو فرشتے تھے، ان کو جو ہے فتنے میں مبتلا ہو گئے وہ، اور جس کی بنا پر جو ہے اللہ نے انہیں فتنے میں مبتلا کر دیا، آزمائش میں مبتلا ہونے کے ڈر سے میں جو ہے رو رہا ہوں. حق تعالی شانہ نے وہی بھیجی اے جبرائیل
تم بھی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں کو جہنم میں نہیں جانا ہے، تم بے خوف رہو۔ رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جہنم کے خوف سے غم میں تھے، اور ہم ان کی امت ہو کر گناہ کبیرہ میں ارتکاب کر رہے ہیں۔ کتنے ہی عورتیں ناچنے کے عادی، گانے کے عادی، انہوں نے اپنے اس ناچنے اور گانے سے توبہ نہیں کی۔ کتنے ہی مرد شراب کے عادی، زنا کے عادی، انہوں نے اپنے گناہ کبیرہ سے توبہ نہیں کی۔ کتنے ہی مرد اپنی داڑھی مڈا رہے ہیں، صفن صفا کر رہے ہیں، نہ مرد اور عورت میں کوئی پہچان۔ مرد اپنے آپ کو عورت کی طرح چکنا بنانا چاہتے ہیں، فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ مجوسیوں کا عمل ہے۔ میری ماں اور بہنیں اور تمام جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، میری درخواست ہے اپنے ہسبنوں کو، اپنے شوہروں کو روکو اس سے۔ جہنم کی آگ دور نہیں ہے، کیا پتا کہ انسان کو کبائر سے توبہ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ کتنے ہی لوگ جو گانوں کو سنتے سنتے جو ہے کاروں میں مزے سے جا رہے تھے، فرمایا کوئی جو ہے گرل فرینڈ کو لے کر جا رہا ہے، کوئی جو ہے گناہوں کے اڈے کو آباد کرنے کے لیے جو ہے شراب پینے کے لیے جا رہا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، موت آ گئی۔ فرمایا بتاؤ کہاں جائیں گے وہ لوگ جو کان سے جو ہے میوزک اور گانا اور جو ہے بے حیائی کی باتیں سن رہے تھے، اور جو ہے اپنے ساتھ جو ہے گناہوں کی طرف قدم آگے بڑھا رہے تھے، وہ تو گئے، انہوں تو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہ توبہ کا موقع، نہ گناہوں سے توبہ کا موقع۔ فرمایا وہ تو جو بھی ایسی حالت میں دنیا سے جاتا ہے جو اپنے کبائر سے توبہ نہیں کرتا، وہ تو سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ رمضان شریف دیکھیے بالکل کنارے لگا ہوا ہے، اور اللہ نے آخری اشرابی مغفرت سے آزادی اور جہنم سے چھٹکارے کا رکھا ہے، اور سرکار نے بھی فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگو۔ جہنم ہے کیا؟ ایک روایت میں فرمایا کہ جہنم کے اندر سانپ اونٹ کی گردن کی طرح لمبے اور موٹے ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ Snake is not like in this world۔ سنیک جو ہوگا وہ جو ہے وہ نیک آف دا کیمل، دا لینتھ آف دا سنیک ان دا ہیئر آفٹر، دا لینتھ از دا نیک آف دا کیمل، اتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا بچھو اسکروپیا، یہ کھچر کی طرح ہوں گے، کھچر کے برابر بچھو ہوگا، اور اونٹ کی گردن کے برابر سانپ ہوں گے۔ وہ اہل جہنم کے پیچھے بھاگیں گے۔ آگے جہنم ہے، پیچھے یہ بچھو اور سنیک اور سانپ اور اژدہے ہیں، اور وہ بندہ آگے بھاگ رہا ہے۔ آگے جاتا ہے تو جہنم ہے، پیچھے جاتا ہے تو یہ اژدہے اور سنیک ہے اور بچھو ہے۔ فرمایا آخر وہ اژدہے اور وہ بچھو اس کو پکڑ ہی لیتے ہیں، اور پیشانی کے بالوں سے ان لوگوں کو دسنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ پیر کے انگوٹھے تک دستے چلے جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور جب وہ جہنم کا بچھو جب ایک دفعہ کسی کو ڈستا ہے تو فرمایا کہ 40 سال تک وہ اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، 40 سال تک۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے آزادی مانگو، جہنم سے اپنی گردن آزاد کراؤ، اپنے گھر والوں کے لیے آزادی مانگو، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے مرحومین، اپنے والدین، اپنی آنے والی نسلیں۔ یہ پورا عشرہ اللہ نے جہنم سے آزادی کا دیا تھا، لیکن ہم نے ضائع کر دیا۔ ابھی چند ساعت رہتی ہے، ہو سکتا ہے آج کی رات ہمیں اس رمضان کی آخری رات ہو۔ اللہ ہمیں بار بار رمضان نصیب فرمائے،
بار بار رمضان نصیب فرمائے. لہذا جو ہے دیر نہ کرو، اب جلدی سے توبہ کرو، جلدی سے توبہ کرو. توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر دل سے شرمندہ ہو. جو بندہ جس گناہ میں مبتلا ہے، کسی کو میوزک سننے کی عادت، کسی کو ناچنے کی عادت، کسی کو شادیوں میں نچوانے کی عادت، کوئی کس گناہ میں مبتلا ہے، کوئی کس گناہ میں مبتلا ہے، کوئی بوڑھا ہونے کے باوجود عورتوں کی طرف تاکتا رہتا ہے، کوئی کس گناہ میں. تمام گنہگار، تمام مجرموں کو، تمام کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنے گناہ سے سچے پکے دل سے توبہ کرو. جو لوگ داڑھی منڈ رہے ہیں، بالکل صفن صفا کر رہے ہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں ان مردوں سے، اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں ان عورتوں سے، اپنے خاوندوں کو روک لے اللہ کے واسطے. جہنم کی تپش کو ہم نہیں جانتے، جہنم کے عذاب کو ہم نہیں جانتے. کتنے ہی بوڑھے ہو گئے لیکن داڑھی نہیں چھوڑتے. کتنے ایسے لوگ ہیں. اللہ انہیں توفیق دے دے، اللہ انہیں توفیق دے دے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جو ہے پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا ہے. کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے ابھی نقاب اور پردہ شروع نہیں کیا. توبہ کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اپنے گناہ پر دل سے شرمندہ ہو، دل میں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو، نادم ہو، اور اس کا دل دکھے کہ ہائے میں نے یہ کیسا گناہ کیا، ہائے یہ کیسا گناہ مجھ سے کیوں ہو گیا. پھر ندامت میں ڈوب کر رونے والی کسی شکل بنا کر اپنے اللہ سے گڑ گڑائے. کتنے لوگ میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کتنی عورتوں کی زبانیں پھوڑ ہو چکی ہے، وہ ایل پھیل جو ہے بولتی ہے. سب اپنے گناہوں سے توبہ کرو، سب اپنے گناہوں سے توبہ کرو. کتنی عورتیں اپنے بچوں کو کوستی رہتی ہے، یہ بھی منع ہے. کتنے والدین جو ہے اپنے بچوں سے ناراض ہو کر بیٹھ گئے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے. بھئی ٹھیک ہے، بچوں کا حق تھا کہ وہ آپ کو راضی کرائے، لیکن آپ راضی ہو جائے. کتنی ہی اولاد اپنے بچوں کو ناراض کر بیٹھی. ان اولادوں کو چاہیے اپنے ماں باپ کو راضی کرے. یہ گناہ کبیرہ ہے. اندرونی طور پر توبہ کسے کہتے ہیں کہ اندرونی طور پر انسان گناہوں کے چھوڑ دے. فرمایا جس گناہ میں موجود ہے اس گناہ کو چھوڑ دے. کتنے ہی لوگوں کو عادت ہو چکی ہے سیریلوں کو دیکھنے کی. پرانی سیریلیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں. یہ اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں. اپنے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ درگزر کا معاملہ فرما دے. توبہ کی اس حقیقت پر اگر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنے کبائر سے مکمل توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے. اور رمضان شریف کا رحمت والا عشرہ بھی گزر گیا، مغفرت کا عشرہ بھی گزر گیا. اب یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ بالکل کنارے پہ ہے. دیکھو اللہ کی رحمت بہت جوش میں ہے. رمضان کے اندر اللہ اپنے بندوں سے جتنا محبت کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں جو ہے اپنے بندوں کی ایک دعا کو 24 گھنٹے میں ضرور قبول فرماتا ہے. اس لیے جو ہے دل و جان سے استغفار کرو اور گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لو، عزم کر لو، تاکہ یہ رمضان ہماری زندگی کی تبدیلی کا جو ہے بن جائے. یہ رمضان جو ہے ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بھی بچ جائے. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا ہلاک ہو اور برباد ہو جسے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ملا ہو اور اس نے اپنی معافی نہ کروائی ہو اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا ہو. تو میری ماں اور بہنیں، اگر ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، ہم نے معافی نہیں مانگی، ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے نہیں لگایا، تو وہ دن دور نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق نہ بن جائے.
سرکار کی بددعا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو اور مانگو، اپنی معافی مانگو۔ اے اللہ جتنے گناہ کبیرہ ہم نے کیے اسے معاف کر دے، اور اب ہم توبہ کرتے ہیں سچے دل سے۔ اب ہم گھر کے باہر پردے کے بغیر نہیں نکلیں گے، ہم اپنی بچیوں کو بھی پردہ سکھائیں گے، ہم اپنی بچیوں کو بھی جو ہے گھر میں اس طرح رہنے کی توفیق اس طرح سکھائیں گے جس سے تو راضی ہو جائے۔ رمضان شریف کا یہ آخری چند ساعات ہے، اسے غنیمت سمجھ لو، اور سچے پکے دل سے جو ہے توبہ کر لو۔ اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، اللہ رب العزت رحم فرمانے والا ہے، اللہ رب العزت جو ہے سچے دل سے کی گئی توبہ کو جانتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ کون سچے دل سے کر رہا ہے اور کون جو ہے جھوٹا دھوکہ دے رہا ہے۔ دیکھو ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہاں اس لیے جو ہے جو اللہ کو وہ انسان اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے، لہذا جو ہے ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا تہیا کر لو اور یہ کوشش کر لو، اے اللہ یہ جتنی ساعت باقی ہے اس کو تیری یاد میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. یا عزیز یا غفار، اے اللہ ہمیں مخلوق خدا کے لیے رحمت بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مخلوق خدا کے لیے رحمت ہم اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہم تمام قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اے اللہ جب کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ پوری دنیا پر وبال بنتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم مخلوق خدا پر رحمت بن کر اے اللہ ہم زندگی گزارنے والے ہو جائے۔ اے اللہ ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ اللہ یا ہمارا ربا، ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں ہمیں خواب میں بار بار زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اے اللہ آج جمعہ کا دن ہے، اے اللہ ہے گندے لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں بار بار نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، خواب میں بار بار زیارت نصیب فرما، اور اے اللہ آخرت میں بھی ان کی زیارت ہمیں نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمارے سلسلہ اے اللہ بہت دل چاہتا ہے کہ ہم اس چہرے کو دیکھیں جس نے والضحیٰ کہا، جس کے بارے میں آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل کہا۔ اے اللہ وہ چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے چہرے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان کے مطابق بلندیاں نصیب فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں تیرے بعض بندے ایسے بھی گزرے ہیں جو بیٹھے بیٹھے بھی سرکار کی زیارت کر لیتے، تو ان کے لیے پردے ہٹا دیتا۔ اے اللہ صرف وہ اپنے نہیں جس کے لیے چاہتے اس کو بھی زیارت کروا دیتے۔ میرے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان کے مطابق بلندیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہمیں بنانا۔ اے اللہ ہمیں حضور کا پڑوسی بنانا۔ اے اللہ ہماری طرف سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ اے اللہ ہم آپ کی محبت میں جینا اور مرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی محبت میں جینا اور مرنا سکھا دے۔ ہمیں آپ کی محبت میں جینا اور مرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی محبت میں جینا اور مرنا سکھا دے میرے مولا۔ اے اللہ ہم نے پڑھا ہے قیامت والے دن آپ کچھ لوگوں کو
اندھا کھڑا کریں گے، کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے، وہ آپ سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں آنکھوں والے تھے، آج ہمیں اندھا کیوں کھڑا کیا؟ تو آپ فرمائیں گے تم نے دنیا میں میری آیتوں کو بلا دیا، اس لیے آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ اللہ، ڈر اس بات کا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں وہاں پر اندھا کھڑا کر دیا تو ہم وہاں بھی آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر پائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں اس دوہری محرومی سے محفوظ فرما۔ ہمارے مولا، اگر ہم دنیا میں دیدار نہیں کر سکے تو آخرت میں دیدار سے محروم نہ فرما، آخرت کا دیدار ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، تینوں حرم کی، مسجد حرام کی، مسجد نبوی کی اور مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو جانتا ہے، تجھے سب کچھ، ہر چیز کا علم ہے۔ میرے مولا، آج مسلمان جتنا پریشان ہے دنیا میں، میرے مولا، ہم جانتے ہیں ہم نے تیری بات نہیں مانی، تیرے حکم کو نہیں مانا، مذاق کرتے رہے۔ اے اللہ، ان سب گناہ سے ہم معافی چاہتے ہیں، سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج مولا ربا، یہ جمعہ کا دن ہے اور آخری جمعہ ہے یہ رمضان کا، میرے اللہ، اور یہ آخری عشرہ ہے جہنم سے چھٹکارے کا۔ اے میرے اللہ، معاف کر دے، جہنم سے آزادی عطا فرما دے، ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو بھی، اے اللہ، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی، اے اللہ، ہماری خالوں کو بھی، ہماری پھپھیوں کو بھی، اے اللہ، ہمارے ماموں کو بھی، ہمارے کزنوں کو بھی، اے اللہ، ہمارے نانا نانی کی مغفرت فرما، ہمارے دادا دادی کی مغفرت فرما، اے اللہ، ہماری خالاؤں کی مغفرت فرما، چچاؤں کی مغفرت فرما، ہم سے رشتے، اے اللہ، جو بھی ہمارے رشتے میں ہے، اور رشتے، اے اللہ، اخوت کا رشتہ تو ہے ہی، انما المؤمنون اخوہ کا جو اخوت کا رشتہ ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، اے ربا، کس کے پاس مانگے، کس کے پاس جائے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جمعہ کا مبارک وقت ہے، تجھے اپنے ربوبیت کا واسطہ، تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ معاف کر دے، معاف کر دے، جہنم سے ہمیں آزادی دے دے۔ اے اللہ، جہنم کا عذاب بہت بہت سخت ہے، اے اللہ، قبر کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ، ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمیں مسجد کو آباد کرنے والوں میں شامل فرما، ہماری نسلوں کو قبول کر لے، ہماری نسلوں کو قبول کر لے، اے اللہ، ہماری نسلوں کو قبول کر لے، اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ریا سے، اے اللہ، شہرت سے، اے اللہ، دکھلاوے سے، اے اللہ، حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما، میرے مولا۔ ہماری توبہ تو ایسی ہے کہ اس توبہ پر ایک اور توبہ کی ضرورت، پھر اس توبہ پر ایک اور توبہ کی ضرورت۔ اے اللہ، بس تو معاف کر دے، تو توبہ کو قبول کر لے، ہمارے ساتھیوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ، ہمارے ساتھیوں کو بھی قبول فرما، جو ہمارے رفیق درس تھے ان سب کو بھی قبول فرما، ان سے بھی اپنے دین کا کام لے لے، اے اللہ، جو جہاں ہیں ان کو خوش و خرم عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ، ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہم سے پڑھا، قرآن پڑھا، جو بھی کچھ پڑھا، ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔